اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. نعرہ صلوات. موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج سورہ فرقان کی ایک آیت پیش نظر ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہی نہیں ہوں، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ تم سب کے سب اللہ کی سبیل پر چلنے والے بن جاؤ. اجر رسالت کے سلسلے میں سورہ شورا کی آیت تو ہر خاص و عام ہر بچے کے لوح قلب پر محفوظ ہے مجلس امام حسین کی برکت سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجر قل الا المودۃ فی القربہ، کہ کوئی اجر رسالت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم قربہ کی مودت کو اختیار کرو. یہ آیت سورہ شورا کی آیت ہے. دو آیتیں ہیں اجر رسالت کے سلسلے میں کہ کوئی بھی اجر نہیں سوائے قربہ کی مودت، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اللہ کی سبیل پر چلنے والے بنو. بہت سادہ سی بات ہے منطقی اعتبار سے، وہ یہ کہ دو استثناء نفی کے بعد ایک ہی موضوع کے بارے میں یہ عام طور پر نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آج مجلس اعضاء کے لیے سادہ سی مثال دے دوں کہ آپ نے یہ کسی سے کہا کہ آج میں کہیں پر مجلس اعضاء نہیں گیا سوائے ڈی ایم کی مجلس کے. نفی کے بعد ایک استثناء کر دیا. پھر آپ کہیں کہ آج میں کہیں اسی ترتیب میں آگے مجلس اعضاء نہیں گیا سوائے خاص مومن کے گھر پر. یہ دو جملے صحیح نہیں، یا تو پہلا جملہ صحیح ہے دوسرا، اس لیے کہ نفی کے بعد جو استثناء ہے وہ مکمل نفی کے بعد ایک شے کو استثناء کر رہا ہے. تو آپ کہیں کہ میں کہیں نہیں گیا آج مجلس میں سوائے دربار معصومین کی مجلس، اور آج میں کہیں نہیں گیا سوائے وادی کبیر کی مجلس، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ منطقی اور فلسفی اعتبار سے ادبی اعتبار سے یہ دو جملے ملتے نہیں آپس میں. ہو جائے آپ کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں، دیکھیں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے قربہ کی مودت، اور اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے کے. تو اجر رسالت کیا اللہ کا راستہ ہے یا قربہ کی مودت ہے؟ سادہ سا سوال ہے. سورہ شورا میں کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے قربہ کی مودت کے، اور اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے کے. سورہ فرقان میں یہ. تو اب قرآن ہے تو دونوں ہی کلام صحیح ہیں، لا ریب فیہ. تو اب یہ دونوں جمع کیسے ہوں گے؟ جمع ایسے ہوں گے، سادہ سی بات ہے. پھر سے مثال دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں آج کہیں نہیں گیا، مجلس میں نہیں جا سکا سوائے اس کے کہ ایک مجلس ہے جو 9 بجے ہوتی، اور پھر آپ نے کہا اور میں کہیں مجلس میں نہیں جا سکا سوائے اس کے جو دربار معصومین میں ہوتی ہے، دونوں جملے صحیح ہیں. اس لیے کہ
دونوں ایک ہی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں الگ الگ الفاظ میں۔ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے قربا کی مودت، اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کا راستہ۔ قرآن ہے لہذا دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، اور ایک ہی حکم پر دلیل ہے مختلف الفاظ میں۔ یعنی قربا کی مودت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی، اللہ کا راستہ قربا کی مودت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا۔ یہ اتحاد ہے یہاں پر، سمجھ آئے آپ کی؟ اور یہ جو قربا کی مودت ہے ان میں 12 حجتوں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے 14 حجتوں پر ہمیں یقین کرنے کے لیے کہا گیا، ایمان رکھنے کے لیے۔ ان میں سے کوئی ایک کو بھی اگر نہ مانے تو ایسا ہے کہ جیسے مولا نے فرمایا کہ ہم میں سے سب کا انکار کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے یہ جو 12 کا عدد ہے، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں 10ویں امام اور 11ویں امام پر، ان کے بعد فوراً 12ویں امام علیہ السلام کی امامت کا زمانہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 10ویں امام اور 11ویں امام نے خاص الخاص اہتمام کیا کہ 12ویں کے لیے وہ آمادگی کروا سکیں مومنین کو، اس لیے کہ 12ویں حجت میں غیبت میں جانے والے تھے، اور جو غیبت میں جانے والے تھے امام، یہ آج ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہے بدقسمتی سے، کیونکہ ہم غیبت ہی میں پیدا ہوئے، غیبت ہی میں زندگی گزاری، تو ہمارے لیے ایک عام سی روٹین کی بات ہو گئی کہ امام پردہ غیبت میں ہمارے سامنے نہ ہو، جبکہ یہ ایک آفت ہے، یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اس زمانے کے مومنین کے لیے سخت ترین تھا کہ اب جب انہوں نے حجت کو اپنے سامنے دیکھا ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو پوچھ لیا، کوئی مسئلہ ہوا تو رجوع کر لیا، ان کے قریبی ترین اصحاب سے کہ جو ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، جن کے بارے میں یقین تھا، ان سے گفتگو کر لی، اور اب دفتن ایسا ہوگا کہ امام نظر نہیں آئیں گے، اب کیا ہوگا؟ اس لیے خاص طور پر 10ویں امام اور 11ویں امام نے اس کے لیے بہت زیادہ آمادگی کروائی، اور معمولاً ائمہ علیہم السلام اب براہ راست عوام الناس سے بہت زیادہ رابطے میں نہیں ہوتے تھے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک اہتمام ہوا۔ بہرحال ائمہ علیہم السلام کو نظر بند ویسے ہی کر دیا گیا، یعنی ہاؤس اریسٹ، اور اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ خلفائے بنی عباس یہ جانتے تھے کہ اب یہ 10ویں تک بات پہنچ گئی، 11واں اور 12واں اگر ہمارے سامنے آ جائے اور 12ویں کو قتل کر دیں نعوذ باللہ من ذالک تو سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، اس لیے انہیں زندان میں نہیں رکھا گیا تھا، انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا تاکہ سامنے رہے، ان کا خانوادہ سامنے رہے۔ میں اس پہ کل انشاءاللہ تھوڑی سی اور بات کروں گا اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق رہی، توجہ کیجیے گا۔ تو پھر کیسے 12ویں کی آمد ہوئی؟ جب نظر بند تھے اور اتنا سرویلنس میں تھے، بار بار سپاہی ان کے گھر آ جاتے تھے، بار بار عورتیں آتی تھیں اور آ کے دیکھتی تھیں کہ کوئی بچہ تو نہیں آ گیا، تو پھر کیسے حضرت حجت کے وجود کا اس دنیا میں آنا، ان کا نور الہی کا اس دنیا میں آنا، اس کا سبب کیسے بنا، اور اللہ تعالیٰ نے کون سا ایک معجزہ دکھلایا، اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے حجت کے سلسلے میں اس حفاظت کے اسباب کو فراہم کرتا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہو سکا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بات کو تھوڑا سا یہاں پر اس حوالے سے عرض کروں کہ 10ویں اور 11ویں امام زیادہ تر ڈائریکٹ رابطے میں نہیں تھے، لہٰذا ان کے آپ وکلاء کو دیکھیے یا اصحاب خاص کو دیکھیے تو مثال کے طور پر قم میں احمد بن ابراہیم بن احمد اشعری قمی یا محمد بن ابراہیم قمی، یہ وہ دو ہیں باپ اور بیٹا کہ جن سے 7000 حدیثیں کتاب الکافی کی، ان کا کنٹریبیوشن آپ دیکھیے گا۔ یہ وکیل ہیں، خاص الخاص نمائندے قم میں 11ویں امام کے اور 10ویں امام کے۔ اس طرح سے احمد بن اسحاق اشعری قمی، محمد بن عیسیٰ اشعری قمی، قم پہلے ہی سے صاحبان ولایت کا مرکز رہا ہے۔ پھر اہواز میں ہے علی بن مہزیار، نیشاپور میں ہے فضل ابن شازان، یہ سب کے سب ائمہ علیہ السلام کے مختلف نمائندے مختلف مقامات پر۔ امام سے ملنا اتنا آسان نہیں، لہذا امام علیہ السلام کا ویسے ہی ایک تعلق تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام پبلک سے تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا تھا، اور آہستہ آہستہ غیبت کی تیاری بھی ہو رہی تھی کہ اب ضروری نہیں کہ تمہیں ہمیشہ حجت سامنے نظر آئے گی، توجہ کیجیے گا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے نا پورا، تو اس میں 10ویں اور 11ویں کو ماننا بھی ویسے ہی لازم اور 12ویں کو ماننا بھی ویسے ہی لازم ہے جیسے پہلے کو ماننا لازم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے حضور مکرم نے سلسلہ ایک ارشاد فرمایا احادیث کا، جسم کہتے ہیں حدیث اثنا عشر، برادر اہل سنت محترم، ان کی کتابوں میں جو 6 صحیح کتابیں ہیں سب کو معلوم ہے، ان میں سے 5 میں یہ حدیث موجود ہے، اتنی اہم حدیث ہے یہ کہ ستکون الائمۃ من بعدی 12۔ گفتگو زیادہ طولانی آج نہیں رکھوں گا، چاہوں گا کہ کل بہرحال ایک ورکنگ ڈے بعد وقت میں تمام ہو جائے، کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، یہ رسول اللہ نے کثرت کے ساتھ 12 کا عدد ارشاد فرمایا۔ ہم جب اپنے زمانے طالب علم، ابھی بھی طالب علم ہی ہے، خیر کوئی ہماری کوئی ایسی حیثیت نہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فضل اور توفیق ہے کہ کوئی ذکر ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب اپنے آفیشیل طالب علمی کے زمانے میں تھے تو وہاں ہمارے ایک استاد تھے، عقائد کے استاد، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو اہم ترین پوائنٹ ہے نا آپ کے لیے، بغیر لڑے جھگڑے ہوئے اگر آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر، دیکھیں مولا کا مطلب دوست ہے کیا ہے، اس پہ پھر ایک ڈیبیٹ نکل آتی ہے، اب آپ سمجھاتے پھر رہی،
آیت تطہیر میں کون شامل؟ ایک ڈیبیٹ نکل آتی ہے، آپ سمجھاتے پھر یہ غدیر تھا کیا تھا نہیں تھا، اس پہ ایک ڈیبیٹ نکل آتی ہے۔ سادہ ترین کہتے ہیں سوال پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 6 میں سے 5 کتابوں میں حدیث ہے، کہیں امام کے لفظ کے ساتھ، کہیں نقیب، کہیں وزیر۔ میرے وزیر 12 ہوں گے، آپ خالی ان سے سوال کیجئے یہ 12 ہیں کون سے، بس اتنا بتا دیجئے۔ اگر آپ علی اور اولاد علی کو نہیں مانتے تو کوئی تو 12 ہوں گے نا، وہ 12 کون سے؟ ہوا میں، خلا میں، فضا میں ہیں، اور کوئی مصداق بھی ہے، تو بتائیے کہ 12 کون سے؟ یہ سادہ ترین، سمپل، آسان ترین سوال ہے، یہ بتاؤ 12 کون سے ہیں؟ بس دیکھیں یہ جو 12 ہے نا، میں پھر ادب احترام سے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے بعد جو ٹریڈیشنل خلفاء راشدین کا تصور ہے وہ 4 ہیں۔ خلفاء بنی امیہ 28 ہیں، خلفاء بنی عباس 37 ہیں، حاضر امام 52 ہیں، داعیان مطلق 49 ہیں۔ 12 کا دا سوائے علی کی نسل کے آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ 12 بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے 12۔ اس لیے حضور نے 12 کے نام بھی لیے، اب وہ ان کتابوں میں نہیں ہے، وہ پھر ٹیئر 2 کی کتابوں کنز العمال میں ہے، جناب المودہ میں، وہ علی تیزی سے وہاں لکھی گئیں کہ حضور نے نام لیے کہ کون سے 12، کہیں لقب کے ساتھ بیان کیا کہ یہ 12 ہیں کہ علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، علی زین العابدین، محمد باقر، نام لیے، لقب، توجہ کیجیے گا، حضور نے لقب لیے ان کے۔ ایک مثال دے دوں پاکستان کی، شاعر مشرق کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو، تو علامہ اقبال کو پیدا ہوتے ہی شاعر مشرق کہا گیا تھا کہ نہیں پہلے شاعری کی ہوگی تو پھر کہا گیا ہوگا نا۔ ابھی تو یہ دنیا میں نہیں ہیں ہستیاں، تو حضور لقب بتلا رہے ہیں ان کے کہ یہ باقر ہیں، یہ زین العابدین ہیں، یہ جعفر صادق ہیں، یہ موسی کاظم ہیں۔ یہاں آ کر بننے والے اور ہوتے ہیں، وہاں سے بن کر اللہ کے پاس سے آنے والے اور ہوتے ہیں۔ جی، تو کہیں پر لقب لیا۔ پھر حضور مکرم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو ہماری کتابوں میں آپ کو کثرت کے ساتھ بہار و انوار میں ملے گی، ساری باتیں ضروری نہیں کہ آپ کہیں اور سے ثابت کریں، کچھ اپنوں کے لیے بھی خاص ہونا چاہیے، تو بہار و انوار میں ہے اور کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ان 12 میں سے ایک ایک کی محبت کا بھی الگ الگ اجر بیان کیا۔ یعنی آپ اگر کسی مومن سے سوال کیجئے تو یقیناً یہ کہے گا کہ بھائی امام علی نقی علیہ السلام کو ماننا ان کی مودت فرض ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کی مودت کا الگ سے میدان محشر میں کیا اجر ملنے والا ہے یہ شاید کم مومنین کو معلوم ہو۔ مولا علی کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کی مودت کا اجر کیا ہے، امام حسن علیہ السلام، لیکن امام تقی علیہ السلام کی مودت کا کیا اجر ہے، یا امام حسن عسکری کو مانیں گے تو وہاں کیا اجر ہے؟ یہ حضور مکرم نے ایک ایک کی محبت الگ بیان کی۔ 12 جملے مجھ سے سن لیجئے گا تبرکاً انشاءاللہ سے، کیونکہ موضوع سے مرتبط بھی ہے۔ حضور نے فرمایا مولا علی علیہ السلام سے کہ من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو راض عنہ نہیں وهو مقبل عنہ غیر معرض عنہ فلیتوالى علی بن ابی طالب۔ اے علی، جو چاہتا ہے اللہ سے میدان محشر میں ایسے ملاقات کرے، اب روایت کا پہلے ظاہر سن لیجئے گا، کیسے ترجمہ کروں؟ وهو مقبل، اللہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو، غیر و مورزنا، اور اللہ سے منہ نہ موڑ رہا ہو، اسے چاہیے علی آپ کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس آئے۔ اب اللہ میں جو کہ موومنٹ ہے نہیں، اللہ بسیط ہے، مرکب ہے نہیں، اس میں حرکت ہوتی نہیں، تو آپ کو اس کی کوئی تعویل کرنی پڑے گی، یعنی اللہ کی بے پناہ رحمتیں ایسے آگے بڑھو جیسے خود اللہ بڑھ رہا ہو۔ اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کے ساتھ آئے۔ یہاں سے حضور مکرم نے حدیث شروع کی ہے، ومن سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو راض عنہ، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے میدان محشر میں کہ اللہ اسے پورا راضی ہو چکا ہو، فلیتوالى ابنک الحسن، اسے چاہیے کہ اے علی آپ کے بیٹے حسن کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس آئے۔ ایک ایک امام کی محبت کا ایک ایک اجر سن لیجئے گا ایک ایک لفظ میں۔ ومن احبہ ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے محبت رکھے کہ ولا خوف علیہ، اس کے دل میں میدان محشر کا کوئی خوف ہی نہ۔ اب میدان محشر آپ دیکھیں، اس کی ہولناکی ہے، اس کا خوف ہے، اس کی ایک دہشت۔ فلیتوالى ابنک الحسین، یہ جو آپ نے 2 مہینے 8 دن گزارے ہیں نا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی محبت میں، یہ آپ کو میدان محشر کے خوف سے نجات عطا کر دیں گے انشاءاللہ سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے، اور خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ تو جی خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا، یہ بی بی زینب سلام یہ والی توجہ کیجیے گا۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے کہ خدا عز وجل سے ایسے میدان محشر میں ملے
کہ قد محلہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. فلیتوالا علی ابن الحسین زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت آپ کے تمام گناہوں کو بخشوا دے گی میدان محشر میں. رسول اللہ نے فرمایا یہ خاص امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت کا اجر ہے. ومن احبہ یلقى اللہ عز وجل، اس میں سے ایک ایک پر گفتگو ظاہر سی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں بس. اور جو چاہتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ سے ایسے ملاقات کرے وہ قریر العین، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے. فلیتوالا محمد ابن علی الباقر، اسے چاہیے کہ امام باقر علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی میدان محشر میں. ومن احبہ یلقى اللہ عز وجل، اور چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ قد یعطی کتابہ بیمینہ، اللہ اس کا نام عمل اس کے دانے ہاتھ میں دے دے. فلیتوالا جعفر ابن محمد الصادق، اسے چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے. یہ صادق علیہ محمد، سبحان اللہ، اللہم صل علی. اللہم صل علی محمد وسلم. شاید میری معلومات کے مطابق اردو زبان کے امام بارگاہوں میں یہ واحد وہ امام بارگاہ جہاں ایام صادقیہ کی باقاعدہ 5 مجالس ہوتی ہیں، جو کہ ہونی چاہیے. بزرگ علماء و مراجعین کا حکم بھی ہے کہ کم سے کم کچھ شہادتوں کے اعتبار سے تو اور مزید خاص اہتمام ہونا چاہیے، جن میں سے عاشور پر ہوتا ہے الحمدللہ، ایام فاطمیہ میں، اب دنیا بھر میں امیر المومنین اسلام کی شہادت پر، اور خاص امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر ایام صادقیہ، اس لیے کہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ ہم جو خاص فقہ کو مان رہے ہیں یہ کون سی فقہ ہے. ایک مرتبہ وہاں عقیدے کا معاملہ ہے اور پھر بعد میں جا کر اس فقہ کا معاملہ ہے کہ فقہ جعفری وہی فقہ باقری ہو، فقہ باقری وہی فقہ زین العابدین ہے، فقہ زین العابدین اسلام وہی فقہ حسینی ہے، وہی فقہ حسنی، وہی فقہ علوی ہے، اور وہی فقہ محمدی ہے. یہ ماننا ضروری، یہ پہچاننا ضروری ہے. اس لیے خود صادق علیہ محمد اسلام کی مجالس کا اہتمام جو ہونا چاہیے نا وہ بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. جو حافظ حقاق کرمانی نے کہا کہ اے دل اول بگو تو بسم اللہ، فارسی زبان میں کہا کہ اے دل سب سے پہلے بسم اللہ کہو، اور بعد کو ادا شکر نعمت اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. و بعد حمد خدا و نعت رسول، حمد خدا و نعت رسول کے بعد بخشا لب بمدح زوج بطول، اس کے بعد اپنے لبوں کو کھولو بطول سلام اللہ کے شوہر نامدار کی مدح کے لیے، کہ شاہ مردہ علی ولی اللہ، کہ جز نیز در حقیقت شاہ، علی کے علاوہ کوئی شاہ ہے ہی نہیں، کوئی سید ہے ہی نہیں، کوئی سردار ہے ہی نہیں. یہ لکھتے لکھتے آگے لکھتے ہیں کہ جعفری باجگر خدا خواہی، اگر اللہ چاہیے تو جعفری بنو، وگرنہ ہر طریق گمراہی، ورنہ سب گمراہی کا راستہ ہے، کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے. وہ جو آیت ہے نا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جو سورہ نور کی آیت ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ایک بزرگ مفسر ہیں، تمام مسلمانوں کے فرقوں میں مانے جاتے ہیں، قتادہ ان کا نام ہے. ان کا نام بڑا احترام کے ساتھ تفسیر میں لکھا جاتا ہے، آج سے ہزار سال پرانی تفسیروں میں. وہ بیٹھے ہوئے تھے صادق علیہ محمد کے گھر میں. کہا فرزند رسول ہے ذرا یہ تو بتائیے گا کہ اللہ نے کس گھر کی تعظیم کا حکم دیا ہے؟ امام نے کہا ایک تو یہی گھر ہے جس میں بیٹھے ہو، ایک تو یہی گھر ہے. سننے کی بات ہے. اب یہ وہ اٹھے اور در و دیوار کا بوسہ لینے لگے. دور دیوار کا بوسہ لینے کا. امام نے کہا یہ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا نا کہ اس گھر کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا گھر ہے، لہٰذا میں دور و دیوار کو چوم رہا ہوں. امام نے کہا یہ رسول اللہ کا گھر ہے، وہذا جلد رسول اللہ وہذا لحم رسول اللہ. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جائے خدا کی بارگاہ میں. ومن احبہ ان یلقى اللہ عز وجل، چاہتا ہے اللہ خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ طاہرا مطہرا، خود بھی پاک ہو دوسروں کو بھی پاک کر رہا ہو. فلیتوالا موسیٰ بن جعفر الکاظم، اسے جائے امام کاظم کی محبت کے ساتھ جائے. ایک ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں حدیث کو سنا رہا ہوں. ومن احبہ ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ قیامت کے ہولناک منظر میں بھی ضاحکا مستبشرا، وہ کھل کھلا کر ہنس رہا ہو. آپ سوچئے میدان محشر میں کوئی کھل کھلا کر ہنس رہا ہو تو کیا ہوگا پھر. فلیتوالا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ، اسے چاہیے کہ شہنشاہ خراسان کی محبت کے ساتھ مولا رضا علیہ السلام. اللہم صل علی
ومن احبہ یلقى اللہ عز وجل، اور چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ بدلت، کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ بدلت سیئات و حسنات، گناہ خالی معاف نہ کرے، سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ فلیتوالا محمد ابن علی تقی الجواد، اسے چاہیے امام جواد کی محبت کے ساتھ جائے خدا کی بارگاہ میں۔ دیکھو امام کا لقب سخی نہیں، امام کا لقب جواد ہے۔ سخی اور جواد کا فرق یہ عربی لغت میں جا کے دیکھیے گا، سخی وہ کہ جو ڈیزرو کرتا ہو اسے عطا کرے، جواد وہ کہ جو استحقاق نہ بھی رکھتا ہو۔ اللہ کے ناموں میں بھی سخی نہیں، آپ کو کہیں اللہ کے ناموں میں سخی نہیں ملے گا۔ انہو جواد کریم، دعا افتتاح میں بھی ہے کہ خدا تو جواد ہے، صفت جود کا مظہر ہے، اللہ کی صفت جود کا مظہر ہے امام جواد علیہ السلام۔ ہم ڈیزرو ہی کیا کرتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد، ساتھ چلیے گا میں، ہم ڈیزرو ہی کیا کرتے تھے کہ اللہ میں کچھ عطا کرتا۔ ہم نے کون سی عبادت کر لی تھی شکم مادر میں کہ اللہ ہمیں وارث دے رہا تھا، کیونکہ ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، تب بھی اللہ دے رہا ہے۔ امام جواد علیہ السلام اس صفت جود کے مظہر ہیں۔ اور ایک اور فرق جو لغت میں بیان کیا گیا ہے کہ سخی وہ ہے کہ جو سوال کے بعد عطا کرے، اور جواد وہ ہے کہ جو سبحان دیکھو آپ کو تمام احادیث میں اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو بہترین عبد کون ہے؟ بہترین عبد وہ ملے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، بندوں کی خدمت کرنے والا ہو۔ بہترین عبد وہ ہے اللہ کی عبادت کرے، اس کے بندوں کے لیے خدمت کر لے، یعنی اس کے بندوں کا حق ادا کر لے۔ جو اللہ کا خالص ترین عبد ہو، عبادت کرنے والا، اسے وہ تقی کہتے ہیں، جس کا تقوی میں نے کہا مجسم تقوی ہو، اور جو بندوں کے لیے فیض عطا کر دے اسے جواد کہتے ہیں۔ امام محمد تقی الجواد، جس میں دونوں صفتیں لقب میں سے جمع ہو جائیں۔ میں نے کیا تھا جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا۔ تو امام جواد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جو جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، اللہ اس کے گناہوں کو خالی معاف نہیں کرے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ ومن، آگے عرض کرتا ہوں، ومن سرہ یلقى اللہ عز وجل، جاتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اس کا آسان ترین حساب کرے بس۔ فلیتوالا علی ابن محمد النقی الہادی، اسے چاہیے کہ امام علی النقی کی محبت کے ساتھ جائے خدا کی بارگاہ میں۔ ومن احبہ یلقى اللہ عز وجل، چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ من الفائزین، کامیاب ترین لوگوں میں میدان محشر میں شمار ہو۔ فلیتوالا حسن ابن علی العسکری، فائزین سے محبت، اگر کوئی فائزین میں ہونا چاہتا ہے تو مولا 11ویں امام کی محبت کے ساتھ جائے۔ ومن احبہ یلقى اللہ عز وجل، اور جاتا ہے خدا عز وجل سے میدان محشر میں ایسے ملاقات کرے کہ کمل اسلام و حسن ایمان ہو، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اسلام اس کا حسین ہو جائے، حسن ہو جائے، یعنی کوئی عیب نہ رہے۔ فلیتوالا الحجۃ ابن الحسن العسکری، اسے چاہیے کہ ہمارے زمانے کے امام کی محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے۔ توجہ کیجیے کہ جملہ کہنا ہے مجھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے زحمت دی، میں بات کو ایک ایک لفظ میں، مولا علی علیہ السلام کی محبت خدا کی رحمت کو ایسے آگے بڑھائے گی کہ وہ منہ نہیں بوڑے گی۔ امام حسن کی محبت خدا کو راضی کروا دے گی، امام حسین کی محبت قیامت کے خوف کو ختم کروا دے گی، امام زین العابدین کی محبت گناہوں کو محو کروا دے گی، امام باقر علیہ السلام کی محبت آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کر دے گی، امام صادق علیہ السلام کی محبت نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے دے گی، امام موسیٰ کاظم کی محبت خود بھی پاک کر دے گی، دوسروں کو بھی پاک کرنے کا حق دے دے گی، امام رضا علیہ السلام کی محبت وہ ہنستا اور کھلکھلاتا ہوا چہرہ عطا کر دے گی، امام جواد علیہ السلام کی محبت نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دے گی، امام علی النقی علیہ السلام کی محبت آسان حساب کروا دے گی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت فائزین میں سے شمار کروا دے گی، حضرت حجت کی محبت اسلام کو کامل کر دے گی، ایمان کو حسین کر دے گی۔ رسول اللہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، 12 ائمہ کا ذکر ہو گیا، رسول اللہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت کہاں گئی؟ ابھی ایک منزل باقی ہے، اس حدیث میں الگ سے ذکر نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کیوں رسول اللہ نے اس حدیث میں الگ سے ذکر نہیں کیا۔ شاید سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا اجر اتنا ہے کہ الفاظ میں گنجائش ہی نہ ہو، وسعت ہی نہ ہو کہ محبت سیدہ مودت سیدہ سلام اللہ علیہ کا اجر آ سکے۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موت، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی۔ وہ الگ سے حدیث ہے، 100 مقام پر کام آئے گی محبت۔
ایسر تلک المواطن، جس میں سے آسان ترین. ارے عجب حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ضروری ہے سمجھنا. آپ ملنے کے لیے میرے پاس آئے مجلس کے بعد، میں نے کہا حضرت آپ سے مجھے دو کام ہیں، ایک مشکل ایک آسان. آپ نے کہا اچھا آسان کام بتائیے گا مولانا کیا؟ میں نے کہا مجھے 10,000 ریال چاہیے. آپ کہیں گے آسان یہ تو مشکل پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا مجلس کے بعد ملنے آ جائیے گا، میں مثال دے رہا ہوں خالی ہے نا کہ آپ گھبرا جائیں کہ مولانا پتہ نہیں آج کیا کرنے والے. میں نے کہا آسان کام یہ ہے کہ مجھے اتنے. آپ نے کہا اچھا مشکل پتہ نہیں کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نا. حضور نے فرمایا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. ایسر تلک المواطن، جس میں سے آسان ترین موت ہے. مشکل کیا ہے نہیں معلوم ہے کیا، بہت آسان جس میں سے موت ہے. 100 ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. تو سیدہ سلام اللہ علیہ تو مرکز ہیں، سلسلہ اطہار کا مرکز ہی ہیں بی بی. لہذا وہ کہا گیا کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. محدثہ بی بی کا لقب ہے، جبریل کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہونے والی، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے. ہر ایک کا رشتہ جڑا ہوا. بھائی انی اجد فی بدنی ضعفا کسے نہیں پتا حدیث کے سامنے. اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، تو ذرا چادر یمانی تو مجھے دیجیے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے تو کسی طبیب کے پاس جائیے گا. آپ یہ سیدہ سلام اللہ کے پاس کیوں آئے؟ پتہ چلا نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی چادر سے. چلیے گا میرے ساتھ. سبحان اللہ. لیکن اس پورے شجرہ طیبہ کو جب محسوس کر لیں گے نا، سمجھ لیں گے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ انا اصلھا، اس شجر کی جڑ میں ہوں، اور علی اس کا تنا ہے. والائمۃ اغصانھا، ائمہ اس کی شاخیں ہیں. وشیعتنا ورقھا، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں. کتنے وہ کریم ابن کریم ہے کہ انہوں نے محروم نہیں کیا ہمیں. وہ خالص ترین سلسلہ، اس میں ہمیں بھی ایسے جوڑ کر رکھا کہ تم ہمارے پتے، اس درخت کے پتے تم ہو. بلکہ فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے ہیں کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے وتورق ورقۃ منھا، تو اس میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایک انڈیویجول آپ میں سے ہر ایک ایک پتا ہے اس درخت کا کہ جس کی شاخ حسن اور حسین ہے. کہاں سے جڑے ہوئے ہیں آپ ذرا تصور تو فرمائیے گا. اس درخت کی جس کی شاخ امام رضا ہیں، امام جواد ہیں، صادق آل محمد ہیں، امام باب الحوائج موسی کاظم ہیں، اس کے پتے ہم اور آپ ہیں بنص حدیث معصوم. کیا اہتمام ہے. فتورق ورقۃ منھا، ایک ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہی العنصر التی شجرۃ التی اصلھا رسول اللہ وفرعھا امیر المؤمنین، کہ سیدہ سلام اللہ عنصر کا، وہ جوہر کا نام ہے کہ جو جڑ سے قوت لے رہا ہو اور شاخوں کو عطا کر رہا ہو. ہر امام جڑتا ہے رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم ابن رسول اللہ. آپ کیا ہی اس وقت سکتے ہیں کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہ سے گزریں. سیدہ نبوت اور ولایت کو جوڑنے والی ہیں. درمیان میں ایک ایسا عصمت کا سلسلہ ہے. میرے ساتھ چلیے گا. یہ ہے فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. جو کچھ ہے سیدہ. ہے میرے ساتھ آپ. جڑ کی بات ہو گئی، تنوں کی بات ہو گئی، شاخوں کی بات ہو گئی. ہم جو جڑے ہوئے ہیں اس کا ذکر کہاں ہے؟ ابھی مرض کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ پتہ ہے اس شجرہ طیبہ کا، بنص حدیث رسول، بنص حدیث ائمہ علیہ السلام. سبحان اللہ. تو کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. ہم کہاں ہیں یہاں پر؟ توجہ کیجئے گا، میں پورا شاید نہیں پڑھ پاؤں گا یہ. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. اس کا مطلب جسے سمجھ میں آ گیا. اگر ہم سے کسی کا احترام کروانا چاہتے ہو،
ایک منزل ولایت کی آ گئی، اگلی منزل باقی میرے ساتھ چلنا. بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو اسی پہ. یہ پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے، پورا دین ہی یہی ہے. اب یہ 12 کا سلسلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو جی؟ تو 10ویں امام ان کو ماننا ویسے ہی واجب جیسے پہلے کو، اور 11ویں امام ان کو ماننا ویسے ہی واجب جیسے حسن اور حسین کو، کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ ہے مذہب تشیع. تو جو ہے آپ کی، بس میں چاہ رہا ہوں کہ آج متصل میں 11ویں امام پہ بات آغاز کر دوں. کچھ سلسلہ باتیں بیان ہوتی رہی ہیں جا بجا درمیان میں، لیکن امام علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں سامرہ تو وہ 1 برس کا سن ہے ان کا. 232 ہجری میں ان کی دنیا میں آمد ہے، اور 233 ہجری میں امام نقی علیہ السلام کی ہجرت ہے. ہجرت میں نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے خود گرم لباس لیا، شدید ترین گرمی میں وہ لباس لیا کہ جو سردیوں میں پہنا جائے، گرم ترین لباس. اور پھر وہاں پر 70 لوگ مر گئے اور امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے سے تقسیم کروائے. یہ آپ کے ذہن میں. امام علیہ السلام جب سامرہ پہنچے تو وہاں پر ظاہر میں نظر بند ہے، ہر ایک کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آپ تصور کیجیے گا کہ دور سے بھی جو لوگ آتے تھے نا ملنے کے لیے، یعنی سامرہ ایک تو پہنچنا مشکل، کو GPS تھوڑی. کوفہ کہاں پر ہے، نیشاپور کہاں پر ہے، قم کہاں پر ہے، وہاں سے سامرہ پہنچنا. یقین فرمائیں کچھ ایسے واقعات ہیں، ایک حدیث پوچھنے کے لیے لوگ آتے تھے سامرہ امام سے. یعنی آج ہمارے لیے جو ہے نا وہ 15 منٹ کی زیارت سے جامع کبیرہ پڑھنا مشکل ہے، آدھے گھنٹے کے لیے کوئی دعا پڑھنا مشکل ہے. وہ بندہ خدا مہینوں کا سفر کر کے شدید ترین زحمت، پتہ نہیں امام سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں پر کس سے میں کہوں کہ سامرہ میں، اچھا میں پہنچ بھی گیا سامرہ میں تو مجھے کیا پتا کہ امام کا گھر کہاں پر ہے؟ کس سے پوچھوں میں؟ کون انڈر کور ہے؟ کس سے بات کروں میں؟ کون مجھے ہدایت کرے گا کہ امام کا گھر؟ اگر امام کے گھر پہنچ بھی گیا تو وہاں ملوں گا کیسے؟ یقین فرمائیے گا کہ مہینوں کا سفر کرتے تھے خالی ایک امام سے ایک سوال پوچھنے کے لیے. آج کل تو شارٹس اور ریلز کے زمانہ ہم 30 سیکنڈ نہیں دیکھ سکتے. 30 سیکنڈ کوئی ہدایت کی بات دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. اور وہ پہنچتے تھے وہاں پر، اور جب وہاں پہنچتے تھے سبحان اللہ تو ایسے کتنے واقعات کہ اب جو وہاں پر مامور بھی ہے وہ بھی تقیے میں تو ہے امام کا چاہنے والا، تو کسی طریقے سے ملوا دیتا تھا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ اب کوئی پہنچا، اس نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا بس مجھے ایک ملاقات کرنی ہے. اور وہ جو مامور تھا وہاں پہ سمجھ گیا وہ، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ جو تمہارا امام ہے وہ میرا بھی امام وہی ہے. اور پھر اس نے دروازے کو کھول دیا کہ جاؤ ملاقات کرو. سخر ابن ابی دلف کا واقعہ ہے، یوسف ابن یعقوب کا واقعہ ہے. یوسف ابن یعقوب تو کرسچن ہے، شدید ترین ایک مشکل میں اپنے ایک اہل بیت کے چاہنے والے دوست سے، یعنی تشیع سے اس کا تعلق اس کے دوست کا. کہتا میں شدید ترین مشکل میں ہوں، تم اپنے امام کے معجزات کرامات بتلاتے ہو تو کیا ان کے نام کی نظر منت مان سکتا ہوں؟ کہ مان لو، 100 دینار میں ان کے نام پہ خرچ کروں گا. اور یوسف نے یعقوب پہنچا، ابھی یہ کہ حاجت پوری ہو اس سے پہلے ہی پہنچا 10ویں امام کی خدمت میں، اور وہاں 11ویں امام بھی موجود ہیں، اور 100 دینار پیش کر دیا مولا کی خدمت میں. توجہ کیجیے گا. اور جیسے 100 دینار پیش کیا، کہا کہ میری ایک حاجت ہے اور میں نے آپ کی کرامات بہت سنی ہے. کرسچن عادتکم الاحسان، ان کی تو سنت میں احسان کرنا. ابھی عرض کر چکا ہوں انہی مجالس میں، آپ ریلیٹ کرتے جائیے گا. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسا عطا کر دیں کہ اپنی ولایت سے مزید قریب کر دیں. اس لیے اس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو کرسچن ہی رہا، لیکن اللہ نے اس کو ایک ایسا صالح بیٹا عطا کیا کہ جو امام علیہ السلام کے خاص مخلصین میں سے تھا، کیونکہ امام کے ساتھ نیکی کی تھی. فرزند زہرا سلام اللہ کے ساتھ نیکی کریں گے تو ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نیکی پر وہ مزید احسان نہ کریں آپ کے ساتھ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا آپ کو عطا کریں گے یا آپ کے ساتھ آپ کی نسلوں کو بھی عطا کریں گے. جو مولا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دعا کبھی کوئی رد ہوتی ہی نہیں ہے. کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مولا صاحب اتنی ساری دعائیں کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. نہیں، اس قبول ہونے کے طریقے الگ الگ ہیں. کبھی اللہ اسی حاجت کو دے دیتا ہے، کبھی مولا نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کچھ حکمت کے مطابق عطا کر دیتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کبھی نسلوں میں عطا کرتا ہے، اور کبھی میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے کہ جب قیامت میں انسان پہنچے گا، نامہ اعمال کو کھولے گا تو کہے گا کہ پروردگار یہ تو اتنی ساری نیکیاں میں نے کی نہیں تھی. کہ یہ وہ دعائیں تھیں کہ جو قبول نہیں ہوئی تھی تمہارے. ہر دعا کے بدلے ہم نے تمہیں نیکی عطا کی. اس وقت انسان کہے گا پروردگار کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ آج یہاں زیادہ ضرورت تھی. تو دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی امپاسبل ہے کہ دعا رد ہو جائے. تو جو ہے آپ کی، تو یوسف نے یعقوب کا یہ واقعہ، سقر ابن دلف کا واقعہ، یونس نقاش کا واقعہ، سب یہ 10ویں 11ویں امام کے واقعات ہیں.
یونس نقاش کا واقعہ میں سنا ہے نا، نقاش جو انگشتری پہ نقش بنانے والا، کہ وہ متوکل نے اس کو دیا تھا ایک خاص نگینہ کہ اس پہ ایک نقش لکھ کر لاؤ، اور اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹا، اور پھر امام کے پاس پہنچا کہ فرزند رسول یہ تو اب ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ کہا بس میرا نام لے کے نکلو، یہی ہے یا وجہنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اور دعائے توسل ہے کیا؟ نام ہی تو ہے امام کا، امام کے نام کے علاوہ دعائے توسل میں ہے کیا؟ کہ جب جانا میرا نام لے، اب دل میں سوچ رہا ہوگا کہ نام لے کے نکلوں، تو نام لے کے کوئی نگینہ جوڑ تھوڑی جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کہا بس میرا نام لے کے نکلو، ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے. ہاں، اور وہ امام کا نام لے کے نکلا. متوکل نے ابھی اس سے پہلے کہ کچھ وہ کہتا، متوکل نے کہا وہ نقش کیا تھا، کہا نہیں نقش اب کچھ کہہ رہا ہے، وہ تو ٹوٹ چکا، اب کیا کرے وہ؟ کہا بس کہیں پہ لکھا ہے 2 بیویوں کا، کہیں لکھا ہے 2 بیٹیوں کا. کہا ان میں اختلاف ہو گیا ہے تو ایسا کرنا کہ اس نگینے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، دونوں پر لکھ کے لے آنا. یہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا نام لے کے نکلا تھا حاجات کی برابری کے لیے. پھر سقر ابن ابی دلف کا واقعہ کہ اس نے اگر امام سے ملاقات کی، اتنا مہینوں آیا ہے ایک بات پوچھنے کے لیے کہ فرزند رسول آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے کہ لا تعاد الايام، دنوں سے دشمنی نہیں کرنا، فیعادیکم، ورنہ تمہارے دشمن ہوں گے وہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام نے کہا صحیح ہے. کہ اس کا مطلب تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ دن، یہ دن وہ نہیں ہے، دن سے مراد رسول اللہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے السبت ہوا رسول اللہ، ہفتے کا دن رسول اللہ کے ساتھ ہے. والاحد ہوا علی بن ابی طالب. احد سنڈے، کتنا ہی خوبصورت ہے احد، یعنی انگلش میں اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ اتنا مزہ نہیں دیتا. احد جو ہے نا، ایک ہے قل هو اللہ احد، ایک وہ اللہ ہوتے ہوئے احد ہے، اور ایک بندہ ہوتے ہوئے یہ احد ہے. ہاں، وہ خدا ہے یکتا ہے، یہ بندہ ہے یکتا ہے بندہ لیکن یکتا ہے. یہ ہے اس طرح کا یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ علی محمد جیسا ہے، چونکہ ان جیسا کوئی نہیں، لہذا جیسا بھی کوئی نہیں. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو صیغہ اخوت پڑھا رسول اللہ نے، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، مزاج کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر، نیتوں کو دیکھ کر، منصوبوں کو دیکھ کر جو رسول اللہ نے بھائی بنایا. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، طاہر میثم کو عمار کا بھائی بنایا. جب سب کو بھائی بنا چکے علی رہ گئے. یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ کہ ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا. یا علی انت اخی، انت اخی فی الدنیا، تو خالی دنیا میں میرا بھائی نہیں، آخرت میں بھی بھائی ہے. اب وہ پہنچے 10ویں امام سقر ابن ابی دلف کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا؟ مولا نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. یہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ دن سے مراد، سب سے مراد رسول اللہ، احد سے مراد امیر المومنین ہے، اثنین سے مراد یعنی پیر کے دن سے مراد حسن اور حسین ہے، اور ثلاثاء یعنی ٹیوزڈے سے مراد پھر جس دن سے جو ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق. اور بدھ کا دن تو ہمارے یہاں سب کو معروف ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیکن ایک امام سے نہیں، 4 اماموں سے، کیونکہ اربعہ 4 کا دن ہے یہ. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام اور امام تقی الجواد علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام. اور جمعرات کا دن منسوب ہو گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور جمعہ کا حضرت حجت سے. امام نے کہا یہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ تمہارے دشمن ہوں گے میدان محشر میں. اور پھر امام علیہ السلام نے ایک زیارت ارشاد فرمائی، سیٹرڈے کو یہ زیارت پڑھو، سنڈے کو یہ زیارت پڑھو، منڈے کو یہ زیارت پڑھو، تحفہ امام علی نقی علیہ السلام کا. سبحان اللہ. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے جس حد تک میرے توان اور امکان میں تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہو چکی تھی، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ساتھ پہنچے تھے سامرہ. اور جب وہ ساتھ پہنچے، ایک جملہ کہنا ہے میں نے اور پھر منزل مسائل پر آج کی حد تک چلے جانا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی کی شہادت ہو گئی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ امامت ہے نا وہ کم ترین ہے تمام ائمہ میں. جی، یعنی 254 ہجری میں امام علی نقی کی شہادت ہے، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری اسلام کی شہادت ہے. امام تقی الجواد علیہ السلام کا سن ہے 25 سال، لیکن جو زمانہ امامت ہے وہ 8 برس سے شروع ہو گیا تھا. تو 8 برس سے آپ تصور فرمائیے کہ جب زمانہ امامت شروع ہو چکا ہے تو بعض نے لکھا کہ 28 سال امام کا سن تھا، بعض نے لکھا 25 سال. اس کا مطلب ہے کہ 17 یا 20 سال امام تقی الجواد کا زمانہ امامت ہے اس کم سنی میں بھی. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ امامت ہے وہ 6 سال ہے. 6 سال میں امام السلام شہید ہو گئے، 260 ہجری میں امام کی شہادت ہو گئی.
6 سال میں لیکن کنٹریبیوشن ایسا ہے کہ قیامت تک کے مسائل کو حل کر کے جائیں. نشابور صاحب خط کے جواب دیں, امام خم صاحب خطوط کے جواب دیں, کوفہ صاحب خطوط کے جواب دیں, بصرہ صاحب خطوط کے جواب دیں. اس لیے کہ اب امام جانتے ہیں کہ اب میری شہادت کے بعد میں پردہ غیبت میں جانے والا ہوں, لہٰذا غیبت کی تیاری کروانی ہے. اور امام علیہ السلام کے لیے ایک امر الہی یہ ہے کہ وہ 12ویں کو پوشیدہ بھی رکھیں, لیکن اتنا بھی پوشیدہ نہ رکھیں کہ ان کی آمد کا پتہ ہی نہ چلے. لہٰذا بتلانا بھی ہے کہ 12ویں کی آمد ہو چکی ہے, لیکن پوشیدہ بھی رکھنا ہے تاکہ ظالمین کے, یہ دو اپوزٹ باتیں, لیکن ان کو جمع کر دیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. بی بی حدیثہ خاتون ان کی والدہ ہیں, اور شاید یہ واحد امام ہے جو اس وقت میری اپنی تحقیق کو جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, واحد وہ امام کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی, 8 ربیع الاول انشاءاللہ مولا کی مجلس سے الوداعی خطاب ہوگا انشاءاللہ سے, تو امام حسن عسکری اسلام واحد وہ امام ہے کہ اپنی شہادت کے وقت ان کی والدہ بھی زندہ تھیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ تمام والدہ گرامی جو ائمہ علیہ السلام کی ہیں وہ ان سے پہلے ہی پردہ فرما گئی, وفات ہو گئی. بی بی سیدہ سلام اللہ تو بہت امام حسن کے بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئیں. بی بی فاطمہ بنت اسد وہ پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئیں. تو جس امام کی بھی شہادت ہوئی ان کی والدہ دنیا میں نہیں تھی سوائے مولا حسن عسکری علیہ السلام کی, اور اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی. بی بی حدیثہ خاتون جنہیں سلیل کہا بی بی امام علی نقی علیہ السلام نے بعد میں, کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہیں. سلیل یعنی وہ کہ جو خاص انتخاب شدہ نسل میں بھی خاص انتخاب. اس لیے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو احمد ابن اسحاق اور دوسرے اصحاب کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ تشریف لے گئے کہاں, بی بی حکیمہ خاتون کے یہاں, جن کا ذکر میں کر چکا ہوں, جو کہ امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں, امام محمد تقی کی بیٹی ہیں. ان کے پاس تشریف لے گئے. وہ تھی مدینہ میں اس وقت جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی. اگلا شیعوں کے لیے مسئلہ یہ کہ امام کون ہے نہیں پتا, تو ان کے پاس جا کے پوچھا کہ آپ تو امامت سے اتنی قریب ہیں, آپ تو خود امامت کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں, 11ویں کی شہادت ہو گئی تو امام کون ہے؟ نام لیا میم ہے میم دال, جو اس وقت کہا گیا کہ یہ نام نہ لو, ظہور کے وقت لینا, کہ وہ ہیں اگلی حجت. کہ وہ کہاں ہیں؟ کہ پردہ غیبت میں. کہ پھر الی من تفزع الشیعہ, شیعہ کس سے مسائل پوچھیں گے, کس کی پناہ میں جائیں؟ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ حدیثہ خاتون سے پوچھو, یعنی 12ویں کی دادی سے. 12ویں کی والدہ ہیں بی بی نرجس خاتون, دادی ہیں حدیثہ خاتون. چونکہ دادی ہیں لہٰذا ان کا ایک لقب جدہ بھی ہے 12ویں کی دادی ہونے کی وجہ سے. کہ ان سے پوچھو. اچھا ان سے جا کے پوچھیں تو ایک عجب سوال کیا, وہ صحابی نے عجب سوال کیا, کہا کہ ایک خاتون کو وصی بنا کر گئے حسن عسکری. عجب جواب دیا بی بی حکیمہ خاتون نے, کہا اقتداء لابی عبداللہ الحسین, کہ جیسے حسین ابن علی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا وصی بنا کے گئے تھے, ویسے مولا حسن عسکری بی بی حدیثہ خاتون کو اپنا وصی بنا کے گئے تھے. یعنی شبیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا قرار دیا گیا. کیا حدیثہ خاتون کو اس لیے وصی بنایا تاکہ حضرت حجت کی حفاظت ہو سکے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اس لیے وصی بنایا تھا تاکہ علی ابن الحسین کی حفاظت ہو سکے. کہ پھر اس لیے فرمایا کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے صادر ہو رہا تھا وہ در حقیقت علم امام زین العابدین تھا, جو امامت کا علم بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے صادر ہو رہا تھا. تو جو ہے آپ کی بات کو میں آہستہ آہستہ اختتام پہ لے کر آ رہا ہوں آج کے تک, کہ امام حسن عسکری علیہ السلام, ایک آخری بات یوں سن لیجیے گا کہ اب ایک طرف سے امامت کا تعارف بھی کروانا ہے, دوسری طرف سے پردہ بھی رکھوانا ہے. لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے جب بات کرتے ہیں تو کن کے لہجے میں بات کرتے ہیں؟ سید حسین, یاد ہے آپ کو, اپنے چچا کے لہجے میں, تاکہ لہجہ بھی پوشیدہ رہے. جیسے بی بی زینب سلام اللہ لہجہ علی ابن ابی طالب میں بات کرتی تھی نا, تو امام زمانہ علیہ السلام سید حسین کے لہجے میں بات کرتے ہیں. کڑی سے کڑی ملاتے جائیے گا. اور اس وقت احمد بن اسحاق اشعری قمی وہ پہنچے, پتہ نہیں کتنی زحمتوں کے بعد 11ویں امام کی خدمت میں. اب 10ویں کی شہادت ہو گئی ہے, 11ویں امام کی خدمت میں پہنچے. دل میں خیال آیا, ابھی کہا نہیں تھا, روایت میں لفظ موجود ہے کہ ابھی کہا بھی نہیں تھا, دل میں خیال آیا کہ پہلے تو پوچھا کہ آپ کے بعد حجت کون ہے؟ کہ میرا بیٹا ہے جو دنیا میں آ چکا ہے. یہ ہر ایک سے نہیں کہتے تھے امام, کہ میرا بیٹا ہے دنیا میں جو آ چکا ہے وہ حجت ہے. دل میں خیال ہے کاش زیارت بھی ہو جائے, 11ویں مجھے 12ویں کی زیارت بھی کروا دیں, ساتھ چلیے گا میرے. ابھی دل میں خیال آیا تھا, وہ امام ہی کیا جو دلوں کا حال نہ جانتا ہو. حسن عسکری علیہ السلام اٹھے, پردے کے پیچھے گئے, واپس آئے. والا عاتقی غلام, ایک چھوٹا بچہ تھا گود میں جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا.
یہ روایت کا لفظ ہے، خطابت میں نہیں کہہ رہا، روایت میں کہہ رہا ہوں. احمد بن اسحاق اشعری قمی نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قمر کی گود پہ مشتری ہو. یعنی انگلش میں کہہ دوں بچوں کے لیے کہ مون کی گود میں جوپیٹر ہو، ایسا خوبصورت یعنی روشن. اور میں نے دیکھا اس بچے کو، کہا یہ ہے امام، میرے بات یہ ہے. اس کے بعد ایک عجب جملہ کہا 11ویں امام نے، کہا اے احمد ابن اسحاق قمی، اگر تمہارے دل میں ہماری وہ خاص محبت نہ ہوتی نا جو خالص ولایت ہے، تو میں کبھی نہ دکھاتا اپنے بچے کو. تمہیں ہر ایک نہیں دیکھ سکتا. امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر اللہ. میں دیں گے سیرت عسکریین پہ میں خاص مرحلے پر آ گیا ہوں، سلسلہ اپنے اختتام پر ہے، کہ اگر تمہارے دل میں خاص ہماری محبت نہ ہوتی نا تو کبھی بھی نہیں دکھلاتا، ہر ایک کو میں زیارت نہیں کرواتا. جیسے ہی کہتے ہیں امام نے یہ کہا میرے دل میں ایک شدید محبت آئی اس بچے کے لیے. جیسے ہی میرے دل میں بچے کے لیے محبت آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے 11ویں امام نے کہہ تو دیا کہ یہ حجت ہیں، لیکن کاش کوئی نشانی بھی دیکھ لوں. ابھی دل میں سوچا تھا کہ اس بچے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ انا بقیت اللہ العظم، شک نہیں کرنا. سبحان اللہ، اللہ. بات تمام ہو گئی آج 10ویں سے 11ویں پر. اور چلے بیٹا کہہ دیا یا علی اللہم صلی علی محمد. تو اس بچے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا انا بقیت اللہ العظم وانا المنتقم، اور میں اپنے اجداد کے مصائب کا انتقام لینے والا ہوں. اے احمد ابن اسحاق شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا. اب یہ 10ویں سے 11ویں سے 12ویں کی کڑی ایسے مل رہی ہے، ایسے جوڑ رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو بس 11ویں امام نے یہ عظیم الشان خدمت انجام دی کہ تشیع کے لیے تعارف بھی کروایا اور چھپا کے بھی رکھا. یہاں سے کل بات کو آگے بڑھائیں گے کہ پھر 11ویں اور 12ویں کی کڑی اور ظاہر سلسلہ مجالس اپنے اختتام کو پہنچے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ہمیں حضرت حجت کی دنیا میں زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما انشاءاللہ سے. پروردگار پردے والے وارث کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرما. ایک مل کے بلندتر صلوات بے دو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی سبحان اللہ. اللہم دیکھیں درود بھی شاہ نشان بھیجنی چاہیے، نعرہ حیدری بھی جب ان کے خانوادے کا ذکر و شاہ نشان ہونا چاہیے. تو میں آپ کے لیے ایک بات آسان کر دیتا ہوں، چلیں ایک جملہ کہہ کے، تاکہ انشاءاللہ وہ جوش ولا آ جائے اور آپ وہ شاہ نشان انشاءاللہ کہہ سکیں گے. اب یہ سارا سلسلہ جوڑتا ہے نا، یہ پورا شجر طیبہ، اس کی جو اصل اور جڑ اور بنیاد ہے نا وہ ایک ہستی سے، سب وہیں سے جا کر ہے. کربلا کو دیکھ لیں، اس پورے سلسلے کو دیکھ لیں. ایک لفظ مجھے کہنا ہے، ابھی منزل مصائب تھوڑا سا دور ہوں. کربلا کو دیکھ لیں، حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ ذہن میں رکھیے گا. عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، عبداللہ ابن عون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن، یعنی پوری کربلا پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے. یہ پورا سلسلہ وہاں سے. یو علی یو علی سبحان اللہ. لہذا کہا گیا کہ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں.
ابو طالب علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار چڑ بنا کے رکھی تھی لوگوں نے اپنے زعم میں. اے علی آپ کا باپ نعوذ باللہ، آپ کا باپ تو جہنم میں، آپ کا باپ تو جہنم میں. ایک دفعہ کہہ دیا مولا نے کہ ابھی فنار وانا قسیم الجنت والنار، میرا باپ جہنم میں جبکہ میں خود جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مجھے موقع دیجیے گا، یعنی مولا علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ میں جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر کہاں جانے والا. علی تقسیم کرنے والے ہیں نا. وہ مامون رشید نے پوچھا تھا امام رضا علیہ السلام سے کہ یہ جو قسیم الجنت والنار کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا میرے جد کے لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو مولا علی نے خود نہج البلاغہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماعت علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی. اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کو دے تو منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. مومن کی ناک پر تلوار بھی مار تو مومن کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. لأنه قضی فانقضى علی لسان النبی الأمی، اس لیے کہ نبی امی کی زبان سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. کوئی مومن تم سے بغض رکھ نہیں سکتا، کوئی منافق تم سے محبت کر نہیں سکتا. یہ مولا رضا علیہ السلام نے اسے کہا ایک ذرا سے مختلف الفاظ میں، اور کہا پھر یہ بتاؤ این المومن، مومن کہاں ہوگا؟ کہا فی الجنہ. کہ جب مومن علی سے مومن کے علاوہ کو محبت کر نہیں سکتا تو مومن جنت میں جائے گا. منافق کہاں ہوگا؟ فی النار، جہنم میں. علی سے کو منافق کے علاوہ بغض نہیں رکھتا جہنم میں جائے گا. تو پھر محبت علی ہو گئی نا جو جنت جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے. یہ جواب دے کر مولا باہر نکلے دربار سے. جیسے ہی باہر نکلے تو ابا صلی نے کہا مولا بڑا بہترین جواب دیا آپ نے. مولا نے کہا اس کے لیے دیا تھا، اس کے حساب سے دیا تھا، اصل بات اور ہے آگے. کہا مولا اچھا اصل بات کیا ہے؟ کہ یہ محبت کی بات کہ محبت علی جنت میں اور بغض علی جہنم میں. کہا نہیں اس سے بھی بڑھ کر بات ہے. میرے جد علی خود بولے صراط پہ کھڑے ہوں گے، جو آئے گا کہے گا ھذا لی یہ میرا ہے، کسی کو کہیں گے ھذا لک یہ تیرا ہے. ہاں نا، یہ ہے بات سیدھا سیدھا. مجلس کا ایک ماحول بن گیا. مجھے بس ایک چند میں سے کہہ لیتے ہیں، بات وقت تمام ہو رہا ہے. کہ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، پورا سلسلہ، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکر یا انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. عسکرین سے میں آگے یہاں تک، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. کیا ہوگا؟ ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. یہ سارا مومنین کا جو مجمع ہے، میں سب سے پھر سے سن لیجئے گا. حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. کیا ہے؟ ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. بات نہ ضائع ہونے دیجیے گا. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. بات مکمل ہو گئی. عسکرین پر آ کے بات مکمل ہو گئی. جد کا ذکر تو ہونا ضروری تھا کسی نہ کسی مجلس میں. یہ ذکر ہو گیا بس. یہ جو محبت سے سرشار صلوات کی سطح اور نعرہ حیدری کی سطح ہیں، اجر اس کا یہ ہے کہ وہ شتیدہ بی بی کے جنازے پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہنچے اور کہیں کہ ہمارا چاہنے والا دنیا سے جہاں کہیں گزرتا ہے، کوئی اور اس کے جنازے میں ہو نہ ہو، اس کے زمانے کا امام اس کے جنازے میں آتا ہے. اگر دل میں محبت ہے کہ ہماری ولایت میں مخلص ہے، خالص ہے، ملاوٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے. ایک عجب حدیث ہے امام کی. پاکستان میں تو اسلامیات کے کورس میں یہ حدیث کسی اور طرح سے پڑھائی جاتی ہے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے ہم میں سے نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، لیکن امام نے ایک اور حدیث یاد فرمائی جو اس سے زیادہ گہری، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام کا لقب کسی اور کو نہیں. تو نہ غیروں کے ساتھ ملاوٹ کرو، نہ بظاہر اپنوں کے ساتھ ملاوٹ کرو. جو امام کا حق امام خالص.
کل ایمان علی ہے، ناطق قرآن علی ہیں، وقت کے حسین امام زمانہ ہیں. عباس فقط ایک ہے اور کوئی دوسرا عباس ہے ہی نہیں. ملاوٹ نہیں کرو. حبیب ابن مظاہر ابو الفضل عباس نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر. کیا آپ عراقی دیکھیے کہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو حبیب ابن مظاہر السلام کی ذریعے کے تھام کر کہتے ہیں سجلنا، السلام علیکم یا ناصر الحسین، سجلنا من زوار الحسین. اے حبیب آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا. اتنا عظیم مقام ہے حبیب کا. ہاں لیکن عباس کے لیے الگ روضہ ہو، الگ زری ہو، الگ اہتمام ہو. کبھی اس بات کو سوچئے گا حسین کے ہوتے ہوئے ایک الگ روضہ ہو. یہ معمولی بات نہیں، اس پہ اگر آپ غور کریں تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روضے کے ہوتے ہوئے بالکل اس جیسا ایک اور روضہ ہو، اور یہ امام نے عطا کیا ہو، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے الگ سے دفن کیا. اس بات کی سنگینی کو آپ محسوس کیجئے گا. مجھے نہیں پتا میں کتنا سمجھا پا رہا ہوں. حسین کے ہوتے ہوئے ایک مستقل روضہ اسی جگہ پر کسی کا ہونا، ایسے ہی مرجع خلائق ہونا، اور صادق آل محمد کا کہنا کہ خالی حسین کی زیارت پہ نہ جاؤ، عباس کی زیارت پہ جب تک نہ جاؤ گے تو زیارت پوری نہیں ہوگی. اور پہنچو ابو الفضل عباس کے حرم پہ، کہو کہ سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین. اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر، اللہ کا سلام ہو آپ پر. صادق آل محمد فرمائے. یہ معمولی بات نہیں. اب عبداللہ الحسین کے حرم کے اتنی طرح ساتھ میں بالکل. ارے مولا علی علیہ السلام کی ذریعے میں آدم اور نوح ہو تو ان کا روضہ الگ سے نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. میں نے کسی شیعہ کو یا کسی سنی کو یہ کہتے میں نہیں سنا جو نجف جا رہا ہوں کہ میں آدم کی زیارت پر جا رہا ہوں، میں نوح کی زیارت پر جا رہا ہوں. اب جملہ کہہ رہا ہوں، آل محمد کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. اگر کوئی نبی بھی آل محمد کے پہلو میں دفن ہے، وہ نبی بھی اس کی شہرت ختم ہو جائے، وہ ثانوی بن جائے. یہ خالی میری جملہ خطابت کی بات نہیں ہے. مولا علی کی زیارت میں السلام علیکہ وعلی ضجیعیک آدم و نوح. اے علی آپ پر سلام ہو اور آپ کے پہلو میں رہنے والے آدم اور نوح پر سلام ہو. پہلو کا ذکر ہو رہا ہے. ان کا روضہ الگ سے نہ بنے، لیکن عباس کا روضہ بنے گا الگ سے. نفس حسین ہے، روح حسین ہے. چلیں یہ گفتگو بھی آج آنی تھی تو ہو گئی. بہرحال میں مختصر کرتے کرتے بھی ایک حد تک پہنچ گیا. میں آپ کی چونکہ سماعتیں ایسی ہیں، میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ گفتگو آگے بڑھ جائے، بس بات تمام ہو رہی ہے. مسلسل مجالس میں جو آپ کی خدمت میں رہا تو مصائب کا ذکر تو ہوتا رہا. ایک شب شہادت کا ذکر باقی ہے تفصیل کے ساتھ، وہ انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اب تک نہیں ہو سکا. مزل مسائل حسین کی شاید سب سے بڑی قربانی کا نام ہو. بیٹے قربان کرنا الگ بات ہے، لیکن بیٹیوں کو قربان کرنا یہ اب عبداللہ الحسین کے مزہ. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حسین کو تیر و تلوار زیادہ لگے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے. نہیں معلوم. وہ بی بی کے آج سے تقریباً 210 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جن کی قبر دوبارہ سے کھولی گئی. سید ابراہیم بن دمشقی کا واقعہ. میں اس بی بی کے حرم میں مصائب پڑھ رہا تھا بی بی کے ممبر سے. آج سے 4 سال پہلے کی تقریباً بات ہے. میں اردو میں مجلس پڑھا تھا، حرم کے خاتم آئے. قبلہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ عزت افزائی فرماتے ہیں جناب مولانا نصرت حسین صاحب. میں ایک جملہ یہ کہوں کہ میں وہاں گفتگو کر رہا تھا جب تو مجلس تمام ہوئی، میں نے یہ واقعہ پڑھا. اس میں حرم کے خاتم آئے، خاص ہدیہ مجھے دیا. اس ہدیہ کا بیان میں یہاں سے نہیں کر سکتا. بہرحال خاص الخاص ہدیہ اس حرم کا انہوں نے مجھے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ واقعہ بہت کم معروف ہے اور بہت کم پڑھا جاتا ہے. اور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اردو زبان میں بھی مجالس میں واقعہ پڑھا جاتا ہے، تو میں وہاں کی یادگار لے کر یہاں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کہ سید ابراہیم دمشقی 210 سال پہلے کا واقعہ ہے. نجیب الطرفین سید، انتہائی پاکیزہ متقی، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور 4 ان کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی تشریف لا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میری قبر میں پانی رس رہا ہے، لہذا قبر کو پختہ کرنے کا پھر سے اہتمام کرو. پہلے دن تو جلالت اتنی زیادہ تھی کہ ان پر ایک ہیبت طاری ہوئی. دوسرے دن پھر یہی خواب دہرایا گیا. تیسرے دن پھر یہی کہ بس بی بی کی جانب سے خاص پیغام ہے.
وہاں شام کا جو گورنر تھا کہ جو ترک حکومت کی جانب سے تھا اس سے اجازت لی. ان کا مقام اتنا تھا کہ ان پر اعتماد کیا گیا, ایک پردہ آویزہ کر دیا گیا. سید ابراہیم دمشقی نجیب الطرفین سید ہوتے ہوئے بھی پردے کے باہر رہے, ان کی بیٹیاں اندر رہیں. انہوں نے اس قبر کو کھولنا شروع کیا. اب قبر جو ہوتی ہے وہ ایک چوکور کی طرح ہوتی ہے, لیکن ایسی قبر نہیں تھی. ظاہر ہے کہ بیمار امام نے ہتھکڑیوں سے کھرچ کے قبر بنائی ہوگی. ذرا سوچو کہ زندان شام میں ایک بی بی کی قبر کیسے بنی ہوگی. کہ بس اتنی سی قبر تھی کہ ایک بچی کو وہاں پر سلایا جا سکے. کہتے ہیں میری بیٹیوں نے اس قبر کو پختہ کرنا شروع کیا, اور ابراہیم دمشقی یہ کہتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد میری بیٹیوں کی اندر سے چیخ کی آواز آتی تھی. کہتے ہیں جب وہ قبر کو پختہ کر چکی اور پردے کو ہٹایا گیا تو میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ یہ چیخ کی آواز بار بار کیوں آتی تھی. کہ اس لیے کہ جیسے ہماری نگاہ چہرے پر جاتی تھی تو کانوں سے بہتا ہوا لہو, چہرے پر تماچوں کے نشان. آپ کی صدائیں بلند ہیں اور ایسے ہی بلند ہونے چاہیے. آج حسین پرسہ لینے کے لائے کربلا سے, لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ, بہتے ہوئے خون کا پرسہ, سکینہ کی اسیری کا پرسہ, سکینہ کی شہادت کا پرسہ. ایک باپ کو بھی دینا, ایک چچا کو بھی دینا ہے, ابو الفضل عباس علیہ السلام. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم حسین کے, اور خدا حسین کی بیٹی کے صدقے میں آپ کی یا ابا عبداللہ آپ کے لیے کتنی سخت مصیبت تھی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سے میں اپنے دل کی بات آپ سے کہوں, فطرت کی بات ہے. دیکھیے اتنے مومنین یہاں ماشاءاللہ سب پورا بھرا ہوا مومنین تشریف فرمائے, آپ میں سے کوئی ایک بھی آہ کر لے. میرے دل کی ایک بات ہے, اگر بی بی کے چہرے پر تماچوں کے نشان تھے تو کبھی ایک تماچا لگتا ہے کسی کو, شاید ایک نشان آ جاتا ہو, 5 دن میں 10 دن میں وہ نشان ٹھیک ہو جاتا ہے, نشان باقی تو نہیں رہتا نا. لیکن اگر اس تماچے پر ایک اور تماچا مار دیا جائے, اور اس تماچے پر پھر ایک اور تماچا مار دیا جائے, پھر یہ نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. اللہ جانے راہ کوفہ اور شام میں اس 4 سال کی ننھی بچی رہے کتنے تماچے کا کہ نشان رخساروں پر. مجھے معاف کیجئے گا, مجھے کرنی تھی مختصر گفتگو, لیکن میں مسائل کو مختصر نہیں کر سکتا. یہ بچی فریاد کر رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, جو رونے کے لیے آئے میں مسلسل پڑھتا جاؤں گا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. عجب اللہ جانے انیس کو اللہ کیا اجر عطا کرے گا. شہ نے کہا بس اتنا کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بھی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار, اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اب عبداللہ الحسین کیا جواب دیں, کیوں جا رہے ہیں مقتل میں. عجب اگلا بند لکھا ہے لو رون. حسین کیا کہہ رہے ہیں, لو رون آپ صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی, اور ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. گریا کرنا پانی پینا تو السلام علی الحسین کہنا. مولا نے کہا محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, اور ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. حسین گئے واپس نہیں آئے, زلجھنا خالی آیا. 4 سال کی بچی نے لپٹ کر کہا یا جواد و سخیہ بھی ہم کو دلا چانا, یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا, یا میرا بابا پیاسا مارا گیا.
الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. یہ بچی اسی کیفیت میں زندان شام پہنچی. صبح ہے تو رونا ہے، شام ہے تو رونا ہے، دعوے بیان نہیں رہی. آخری جملہ، سینے میں دم بھی نہیں. ہم یزید لعین نے کہا کوئی بچی کو خاموش کروائے. سپاہیوں نے کہا نہیں، ہم خاموش نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ جتنے بھی تماچے مارے ہیں یہ اور چچا عباس کہتی ہیں، یہ اور بابا حسین کہتی ہیں، کہ اگر اس کے پاس کے بابا کا کٹا ہوا سر بھجوا دیا جائے. اللہ جانے یہ تسلی ہے، اللہ جانے یہ مصائب ہے، مجھے نہیں معلوم. ایک تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ابھی 13 سفر گزری ہے، آپ نے بی بی کی شہادت. سر کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا. کب بھی اماں مجھے کھانا پانی نہیں چاہیے، بھی اماں، لیکن حسین کی خوشبو آ رہی تھی. دس سے کپڑا ہٹا، ہر بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. سکینہ آگے بڑھی، باپ کا سر گود میں لیا، بیٹی نے جھک کر باپ کا بوسہ لیا. علماء کہتے منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. کہ من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا من الذی خضب شیبک بدمائک، بابا یہ داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ یہ کہتے کہتے سکینہ چپ ہو گئی. اے جملہ نہ گریہ نہ تھامیے گا، اصل مسائل کی منزل ہے. سید سجاد آگے بڑھے، بہن کو ہلایا ہوگا. بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد، سکینہ نے رونا کیوں بند کر دیا؟ کب بھی اماں انا للہ انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ بھی اماں میری سکینہ مجھے چھوڑ کر چلی. غسالہ غسل دیتی رہی، فریاد کر کے باہر آئی. اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. جب زندان سے رہائی ملی، سکینہ کی ماں میرا باپ قبر سے لپٹ کر کہتی ہوگی اے بیٹی سکینہ تجھے بڑی تمنا تھی، ماں تجھے چھوڑ کر کیسے. یا حسین یا حسین یا حسین یا سیدی یا عباس. ہائے سکینہ ہائے بیان. ماتم کیجئے گا.